بچوں کے سامنے کبھی بھی ماں باپ چلا کر کے گفتگو نہ کریں. بچوں کے سامنے نہ چلایا کرو، نہ بچوں کو چلایا کرو، نہ ان کے سامنے چلا کر کے گفتگو کیا کرو. اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک اللہ کو جو آواز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ گدھے کی آواز ہے، اس لیے کہ وہ بہت چلاتا ہے. تو چلاؤ نہیں. اس سے بچہ سائیکولوجیکل، اس کو آپ چلائیں گے وہ گھبرا جائے گا، ڈر جاتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا، اس کا دل کمزور ہو جائے گا، اور بچپن ہی سے اس کے اندر فیئر کسی بھی آواز سے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیختا ہے تو بچے ڈر جاتے ہیں، کوئی آواز ہوتی ہے تو بچے ڈر جاتے ہیں. تو یہ چیز کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں. ایک بہت بڑا حق بچے کا ہوتا ہے. جوانی میں بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ اب یہ پوائنٹ خاص طور پر میری مائیں بہنیں، میری مائیں تو عمر کی نہیں ہوں گی، میری بچیاں ہی ہوں گی سب، اس لیے کہ 32 کے اندر ہیں تو مائیں تو نہیں کہہ سکتا. تو میری جتنی بچیاں بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، وہ خاص طور پر سنیں. بہت اہم چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں. بچے جوانی میں بگڑتے کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے وہ حق، وہ نیڈ جو بچوں کی بچپن میں ہے، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو جوان ہونے کے بعد اسی چیز کی تلاش میں وہ نکلتے ہیں، اور وہ چیز ہے محبت، پیار. ایک بچے کی پیدائشی ضرورت ہے پیار، محبت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ماؤں کے پاس بچوں کو پیار اور محبت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کام والی بچے سنبھالتی ہے، کھلاتی وہی ہے، پلاتی وہی ہے، نہلاتی وہی ہے، سب کچھ وہی کرتی ہے، تیار بھی وہی کرتی ہے، اسکول بھی وہی چھوڑنے جاتی ہے، سب کچھ وہی کرتی ہے. ہم صرف نام کے ماں باپ بن کر کے رہ گئے. نتیجتاً یہ بچہ جو پیدائش میں اس کو اس چیز کی ضرورت تھی وہ ہم نے نہیں دی، جس کی تلاش میں پھر وہ بڑا ہو کر کے نکلتا ہے، اور جہاں پیار ملتا ہے وہاں وہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارا بچہ چلا گیا. اس لیے یہ بنیادی حق ہے اسے پیار دو، یہ بنیادی حق ہے کہ اس سے محبت کرو، اس کے لیے ٹائم نکالو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ بات چیت کرو، اس کے ساتھ کھیلو، اس کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آؤ، اس کی ریکوائرمنٹ کا خیال کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس کی یہ پیار کی بھوک ماں باپ کی طرف سے پوری ہو جائے گی تو پھر کہیں وہ منہ مارنے اور پیار حاصل کرنے کے لیے نہیں جائے گا، پھر وہ اپنی زندگی بڑے سکون سے گزارے گا. اور یہی ماں باپ کی پیار اور محبت کی بنیاد پر یہ سوچے گا میرے ماں باپ مجھے اتنا چاہتے ہیں اور میں ان کو ناراض کروں. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہماری بچوں کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے یہ چیز نہیں ہے. تو بچوں کو پیار دو. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، بچے کے بگڑنے کا ایک سبب اٹینشن. ہم موبائل میں ہے، بچہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے. ہاں بیٹا، ہاں ٹھیک ہے، اچھا بیٹا فکر نہیں کرو، ہو گیا. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے. نفس ہے اس کے پاس بھی، میری طرف توجہ، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں. پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی اس کی بات سنجیدگی سے سنے. اب جب کوئی سننے والا ملتا ہے تو بچہ ادھر چلا جاتا ہے. ہم نے بچے کو وقت نہیں دیا، اٹینشن. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، صحابہ ہوتے، دائیں بھی ہوتے، بائیں بھی ہوتے، اور جب کبھی کوئی صحابی دائیں جانب سے کچھ کہتے تو سرکار یوں فرما کر کے اس طرف ایسے کر کے پوچھتے نہیں کہ کیا ہے، بلکہ حضور پورے ٹن ہو جاتے، ہاں فرمائیے کیا بات ہے. یہ آقا کریم کی عادت کریمہ تھی، یعنی پورا اٹینشن ان کی طرف. یہی وجہ تھی کہ ہر صحابی حضور پر جان دینے کے لیے تیار تھا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولادی کی بات کو
نہ سیریسلی لیتے ہیں، نہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے اپنی اولاد کے بارے میں کچھ سننے کا، نہ ان سے کچھ بات چیت کرنے کا۔ ہاں ہالیڈے پہ جانا ہے تو لے کر کے گئے، اچھے کپڑے پہنا دیا، ہاں بیٹے تم ادھر کھیلو، ماں باپ ادھر ہے، بچے ادھر ہے، وہ جیسے تیسے گھوم گھام کے آ گئے، بس ہو گیا کام۔ ہم نے کیا دیا ان کو؟ یہ بنیادی چیز ہے بچوں کے لیے، یہ بنیادی چیز ہے۔ انہیں اتنا پیار دو، ان پر اتنا ٹائم اسپینڈ کرو، ان کی خواہش کا اتنا احترام کرو کہ جب تم ان کی خواہش کا احترام کرو تو وہ دل میں فیل کریں کہ میرے ماں باپ جیسے اللہ ماں باپ سب کو عطا فرمائے کہ اتنا میرے ماں باپ میرے بارے میں کیئر کرتے ہیں۔ لیکن آج ٹائم نہیں ہے، تو خاص طور پر اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کی باتوں کو سنیں۔ ایک اور بات ہوتی ہے، ہم ہمیشہ اپنے بچوں کا انسلٹ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے۔ بیٹا تیرے میں تو یہ کمی ہے، تو اس کے جیسا نہیں بن سکتا، تیرے میں سینس نہیں ہے، اس کا بیٹا دیکھ کہاں سے کہاں نکل گیا اور تو کہاں سے کہاں ہے۔ آپ بچپن ہی سے بچے کا مورل ڈاؤن کر رہے ہو، اس کو احساس کمتری میں گرفتار کر رہے ہو۔ بچہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے۔ تعریف کس کو پسند نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، کوئی تو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی برائی کی جائے۔ تو ایک بچے کی بھی سائیکولوجی یہ ہے کہ وہ بھی اپنی تعریف پسند کرتا ہے۔ جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں چند بچوں کے سامنے، میرے بیٹے جیسا بیٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ماں باپ کتنے اچھے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو جو اس بچے کی تعریف کرتے ہیں بچہ ادھر ہی چلا جاتا ہے، اور بچے کے دل و دماغ کے اندر اپنے باپ سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، ماں سے بغاوت پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے کسی قابل سمجھا ہی نہیں، اور پھر وہ اپنے دوسرے راستے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بچے کو اپریشیٹ کریں اور بچے کی تعریف کریں، اس کے کام کی۔ اگر کوئی نقص بھی ہو تو تھوڑی سی تعریف کر کے پھر اس کو اچھی طریقے سے بات دیں، اور اس طرح سے کرتے تو بیٹا اچھا ہوتا ہے۔ یا ایک اور بات میں بتاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کوئی گفٹ دی، بچے برتھ ڈے آپ منا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کے لیے کوئی گفٹ لائے، آپ نے اپنے بچے کو وہ گفٹ دیے۔ اب دوسرے بچے جو برتھ ڈے منانے کے لیے آپ کے بچے کے آئے تھے، انہوں نے مانگا ان سے مجھے بھی کھیلنے دو، جیسے آپ نے کار دے دی اپنے بچے کو گفٹ کے اندر۔ اب دوسرے بچے بولے مجھے تمہاری کار میں بیٹھنے دو، اب یہ بولتا ہے میں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ آپ باپ تھے، کھڑے تھے، آپ نے کہا بیٹا دے دو، بیٹا دے دو۔ اب جب بچہ نہیں مانا تو آپ نے کیا کیا؟ کار اٹھائی دوسروں کو دے دیا۔ اب وہ بچہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ یہ تربیت کا طریقہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کا تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کی خوشی تو چھین لی کہ برتھ ڈے کے موقع پر بچہ بہت خوش تھا، لیکن دوسرے بچوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اپنی کار اٹھا کر دوسرے بچوں کو دے کر اپنے بچے کو تو ناراض کر دیا۔ اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ بچے سے اس کی خواہش پوچھیں، کیا بیٹے آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کی گاڑی سے دوسرے بھی کھیلیں؟ جب آپ یہ کہیں گے نا تو وہ نہ کہنے کی بجائے ہاں کوئی بات نہیں آپ دے سکتے ہیں، کام بھی ہو گیا، آپ کی عزت بھی بچ گئی، اور بچے کی خواہش بھی پوری ہو گئی، اور دوسرے بچوں کی تمنا بھی پوری ہو گئی۔ تربیت کی ہم بس صرف ڈانٹنا جانتے ہیں، پھٹکارنا جانتے ہیں۔ اور مجھے تو بہت سارے ماں باپ پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں جب انٹری کرتے ہیں تو بچے چھپ جاتے ہیں۔ باپ آیا کہ چھپ گئے کہ اللہ رحم فرمائے ابھی کیا غضب اٹھائیں گے۔ عجیب سچویشن، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر اپنی جگہ پر ہے، ڈر اپنی جگہ پر ہے۔ اس بات کا ڈر بچے کے دل میں ہو کہ میں کوئی غلط کام کروں گا تو میرے ابا مجھے غصہ کریں گے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن روزانہ رات کو گھر پر آنے کے بعد بچہ ٹینشن، تو ابھی تک سویا نہیں ہے، ابھی تک کھیل رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ صبح کون تیرا باپ اسکول جائے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بچوں کے اندر بغاوت پیدا کرتی ہیں، بچوں کے اندر بغاوت پیدا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹریٹ اس طریقے سے کریں کہ ہمارے بچے اپنے باپ کو دیکھیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہے کہ میرے ابا آ گئے،
ابا کو دیکھنے کے بعد انہیں خوشی محسوس ہونی چاہیے، ڈر محسوس نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے رویے کو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے.